اب بھی میں قائد اعظم بن جاتا. ذرا یہ لگا دینا. ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے میرے لیے. محترم شفقت صاحب، عشرت صاحب، ارشد صاحب، معزز خواتین و حضرات، 72 برسوں میں پہلی مرتبہ کسی پڑھے لکھے وزیر تعلیم کو سنا. اور ایک شخص جن کا نام عشرت حسین ہے، جس کو آئی ایم ایف نے پریشان کر رکھا ہے، اس کو آئی ایل ایف میں بلا لیا. دے دیجیے کوئی بات. اسلام آباد میں چھٹا آکسفورڈ ادبی فیسٹیول. چھٹا کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو مجھے اردو انگریزی میں بول دوں میں کہ 6th ادبی فیسٹیول. ارشد صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد. 3 دنوں میں یہاں بے تحاشا لوگ آئے. کل لابی میں ایک مولانا میرے خیال میں شاعر تھے جو مشاعرے میں بھی تھے، مجھ سے کہنے لگے آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے. پھر کہنے لگے عمران خان کا نعرہ تبدیلی آئی رے، سب کہہ رہے ہیں آپ نے لکھا ہے. میں نے کہا میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تبدیلی آئی رے میں نے نہیں لکھا. اگر عمران صاحب مجھ سے کہتے پھر بھی یہ نعرہ میں نہیں لکھتا. تبدیلی کا مطلب ہے دیگرگوں ہونا، تہو بالا ہونا، یعنی الٹ پلٹ ہونا، رنگ بدلنا، ایک سپاہی کی جگہ دوسرے سپاہی کا آنا. یہ لغت میں تبدیلی کا مطلب ہے، ایک چیز کو دوسری جگہ کرنا. میں تبدیلی آئی رے کیسے لکھ سکتا تھا؟ پھر کہنے لگے یہ نعرہ تو بہت مقبول ہوا، آپ مولانا کے والد کو جانتے تھے، پھر فضل الرحمان صاحب کے لیے اس سے ملتا جلتا کوئی نعرہ لکھ دیں. اب وہیں کھڑے کھڑے میں تھکا ہوا آیا تھا، مجھ سے کہہ رہے تھے. میں نے کہا آپ لوگ ایسا کریں، تبلیغی آئی رے کریں. آپ لوگ تبلیغی آئی رے کا گانا بنا دیں. انہوں نے کاغذ قلم نکالا اور لکھ لیا. میں ڈر گیا کہیں یہ میرے نام سے نہ لکھوائیں. پھر میں نے کہا مگر تبلیغی کے ساتھ میوزک نہیں ہو سکتی. میں سوچ کے آپ کو دوسرا نعرہ بتاؤں گا. میں پیر کی صبح جا رہا ہوں، یہ کمرے کا نمبر ہے میرے، آپ مجھ سے بات کر لیجیے گا. پھر کہنے لگے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جوان لڑکیاں بغیر آستین کی قمیص اور بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں. میں نے کہا میں نے صرف حجاب پہنے ہوئے لڑکیوں کو دیکھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں. کہنے لگے ان لڑکیوں کو دیکھ کے تو میرا دل جل کر کباب ہو گیا. میں نے کہا آپ کھڑے رہیں، میں نان لے کے آتا ہوں. یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ میری علامہ اقبال سے خط و کتابت آج بھی ہے. میں نے خط لکھ کر علامہ کو بتایا تھا میں 27 ستمبر کی صبح
آکسفورڈ کے ادبی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ان کا جواب آیا، انور مقصود، ادبی کانفرنس میں اسلام آباد جا رہے ہو؟ کیا پاکستان میں ادب ابھی تک زندہ ہے؟ ادب کا مطلب جانتے ہو؟ عادات و مذاق میں اعلیٰ معیار، بااخلاقی اصول کی پابندگی، شائستگی، تہذیب، تمیز، کسی کی عظمت یا بزرگی کا پاس، احترام، نظم و نثر کا سرمایہ، تہذیب جو ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز کرے۔ جن باتوں سے تم لوگ ناواقف ہو چکے ہو، پھر اس کی کانفرنس۔ خیر تمہاری مرضی، جاؤ۔ یہ تو آکسفورڈ والوں کی تم لوگوں سے محبت ہے، ہر سال کسی نہ کسی شہر میں تم لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ اپنے یہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کے ڈرامے دیکھتے ہو؟ کہیں ادب نظر آتا ہے؟ لگتا ہے ادب مر کر گل چکا ہے۔ لگتا ہے ادب مر کر گل چکا ہے، اور اسی وجہ سے آکسفورڈ والوں نے ادیبوں کو مرگلا میں ٹھہرایا ہے۔ میرا ایک کام تم کو کرنا ہوگا۔ ادارے کے سربراہ ارشد میاں سے کہہ دینا اس فیسٹیول میں اقبال پر، اقبال کی شاعری پر، اقبال کے فلسفے پر اور اقبال کے خواب پر کوئی بات نہ کرے، بس مجھے معاف رکھے۔ جب قوم ایسی ہے تو پھر اس کا قومی شاعر کیسا ہوگا؟ سب مجھے صدی کا نمبر 1 شاعر کہتے ہیں، ان سے کہو کہنا چھوڑ دیں۔ اپنے رب کی قسم، میں نے خود کو کبھی نمبر 1 شاعر نہیں کہا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم لوگ نمبر 1 بن جاؤ۔ مگر تم لوگوں نے میری محنت پر دھیان ہی نہیں دیا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ یہاں آدم خاکی سے میری مراد فوج نہیں ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسرے ملکوں کے انسان چاند پر اتر رہے ہیں، تم لوگ عید، بقرعید، رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہو۔ جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں ان کو اپنا کمر بند نظر نہیں آتا، تو چاند کیا نظر آئے گا؟ 18 مولویوں میں سے 11 کے کمر بند کرسے سے نیچے لٹکتے نظر آتے ہیں۔ میں نے 1000 بار قائد سے کہا، قسم خدا کی یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تھا۔ قائد نے 10,000 بار مجھ سے کہا، علامہ یہ پاکستان میں نے نہیں بنایا تھا۔ 72 برس بعد اب ہر لیڈر یہ کہہ رہا ہے، ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے۔ یہ صرف پاکستان کو اپنا بنا لیں اور قائد اور اقبال کو بھول جائیں۔ قائد کے بارے میں تم نے پوچھا ہے، اپنی پیدائش قائد کے بارے میں تم نے پوچھا ہے۔ انور مقصود اپنی پیدائش کا دن نہیں مناتے، اپنی برسی کا دن بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ تم لوگوں نے اب قائد کی وفات 11 ستمبر کی چھٹی بھی ختم کر دی ہے۔ اس دفعہ 11 ستمبر کو قائد نے گھر پہ دعوت کی تھی۔ قائد نے مجھے، مولانا ابوالکلام آزاد، غالب اور فیض کو بلایا تھا۔ غالب کو فیض کے کہنے پر بلایا کیونکہ غالب اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں۔ پاکستان پر گفتگو ہوتی رہی۔ غالب نے پوچھا، محمد علی صاحب، آپ اکیلے ہیں جو اپنی برسی بڑے شوق سے مناتے ہیں۔
قائد نے کہا آپ کا ایک شعر مجھے علامہ نے سنایا تھا، پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد میں پریشان اور ساتھ ساتھ پشیمان بھی ہوا۔ علامہ وہ کیا شعر تھا؟ غالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے ہی کی امید نہیں۔ سال بھر بعد مجھے اس ملک کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آئی، میں چلا آیا۔ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور اپنی برسی کے دن خوش رہتا ہوں۔ غالب نے پوچھا کیوں؟ فیض نے کہا مرزا قائد نے ملک ٹوٹتے نہیں دیکھا۔ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، 4 صوبے بچ گئے، چاروں میں یاری دوستی نہیں ہے۔ قائد نے بے ایمانی نہیں دیکھی، قائد نے بے نامی اکاؤنٹس نہیں دیکھے، منی لانڈرنگ نہیں دیکھی، سیاستدانوں، سرکاری افسروں اور فوج کو امیر ہوتے نہیں دیکھا، تہذیب اور تمدن کا زوال نہیں دیکھا، آئین کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ علامہ نے تو کہہ دیا تھا وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ مولانا آزاد نے کہا فیض آپ نے تو 14 اگست 47 کے بارے میں کہہ دیا تھا، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ غالب بولے قائد ہندوستان میں رہتے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا نے کہا میں نے بھی قائد سے یہی کہا تھا۔ مرزا مارچ 1940 رام گڑھ کے جلسے میں میں نے کہا تھا میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے، میرا فرض ہے میں اس کی حفاظت کروں۔ اب اسلام اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے۔ اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب ہے تو اسلام بھی 1000 برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے۔ قائد نے کہا مولانا آپ حال میں رہتے تھے، ماضی میں گم تھے، میں مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے معلوم تھا ہندوستان میں آنے والے لیڈر گاندھی کی طرح نہیں ہوں گے۔ یہ تو گاندھی کا کرم تھا کہ مسلمان خوش تھے۔ غالب بولے گاندھی کا نام بھی تو کرم تھا۔ مولانا مودی سوچتا نہیں، اگر ہندوستان سے نظام الدین اولیاء، غریب نواز، امیر خسرو، بابر، اکبر، شاہ جہاں، سر سید، میر تقی میر، سودا، داغ، مصفی، انیس و دبیر، انشا، جرت، ناسق، ولی، حالی، ذوق، ابوالکلام، اکبر آبادی، رسوا، نذیر اکبر آبادی، جگر مرد آبادی، استاد ولایت خان، بسم اللہ خان، فیاض خان، بڑے غلام علی خان، اللہ رکھا، امجد حسین، سلطان خان، دلیپ کمار، اختر علیمان، خواجہ احمد عباس، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، مجروح، جانثار، مستر خیر آبادی، ریاض خیر آبادی، رشید احمد صدیقی، ذاکر حسین، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر کو نکال دیں تو صرف آگ کا دریا بچے گا۔ مولانا نے کہا مرزا آپ نے اپنا نام نہیں لیا۔ غالب نے کہا اگر 1947 تک زندہ رہتا تو قائد کے ساتھ پاکستان چلا جاتا۔ بات یہ ہے مولانا اب ہندوستان مسلمانوں کا ہی نہیں، شریف اور پڑھے لکھے ہندوؤں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ہر چشم گریہ ناک، ہر ایک کے چہرے پر خاک، کشمیر ویرانہ، مولانا اس کے بسنے کو مدت چاہیے۔ سارے مسلمان خاموش، نہ شکوہ شکایت نہ حرف و حکایت۔ جو دھواں امیر کے دل سے اٹھتا تھا اب وہ ہر مسلمان کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ مسجدیں اور گرجا جلائے جا رہے ہیں، بستیاں اجاڑ کر اب لوگ پچھتاتے بھی نہیں۔ مولانا دلی تو کئی بار اجڑی پھر بس گئی، مگر ہندوستان پہلی بار اجڑا۔ اتنا بڑا ملک
ایک خرابے میں تبدیل ہو گیا، ایک موذی کی وجہ سے۔ کشمیر کے لوگوں کا حال تو میر لکھ چکے ہیں، دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے، برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی۔ مولانا نے کہا سنجیدہ گفتگو بہت ہو گئی، اب کچھ شعر و شاعری ہو جائے۔ قائد اٹھ گئے، آپ شاعری سنیں، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ قائد چلے گئے۔ قائد کے جانے کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا قائد مجھے پہلے سے کچھ بہتر لگے۔ فیض نے کہا عمران کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد خوش ہیں، کہہ رہے تھے ایک ایماندار تو آیا۔ مولانا نے کہا اگر سربراہ ایماندار ہو تو ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، اے ہمارے رب اب ہمارے دلوں کو دوسری طرف نہ پھیر، بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلا دی اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر۔ علامہ تمہارے یہاں ہر آنے والی حکومت کہتی ہے تم نے کیا میراث بخشی ہم کو قرضوں کے سوا۔ چلو فیض اپنے 4 شعر سناؤ۔ فیض صاحب نے کہا ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقیں سے، ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقیں سے، آئیں گے اس طرف بھی ایک روز ابرو باراں۔ فیض نے کہا مرزا آپ کی نظر، تیری نظر کا گلہ کیا جو ہے گلہ دل کو، تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں، پھر درے دل پہ کوئی دینے لگا ہے دستک، جانیے پھر دل وحشی کا طلبگار ہے کون۔ چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا، رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا۔ مرزا نے کہا فارسی شاعروں کو پڑھا ہے تم نے؟ مرزا نے بہت تعریف کی۔ پھر میں نے اپنے 4 شعر سنائے جو تم نے لکھ کر بھیجے تھے کہ علامہ یہ شعر سنایا کریں۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشے فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ، جوانی ہے تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ مرزا نے کہا دوسرا مصرع دوبارہ پڑھو۔ ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ مرزا بولے علامہ تم مر چکے ہو ورنہ میں کہتا جیتے رہو۔ کیا مصرع لکھا ہے تم نے، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے، درد مند شاعر لگتے ہو۔ پھر میں نے کہا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ مرزا کی فرمائش پر میں نے 2-3 شعر اور سنائے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ غالب نے مجھ سے پوچھا تم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہیں گے کیسا شہر ہے؟ میں نے کہا اچھا ہے مرزا، فیض بھی وہیں پیدا ہوئے تو مجھے اور اچھا لگنے لگا۔ پھر مرزا نے کہا فردوس عاشق اوان بھی تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض نے کہا میں پاکستان ٹیلی ویژن کے چینلز نہیں دیکھتا، مجھے نہیں معلوم۔ چلے مرزا آپ برا نہ مانیں تو آخر میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اپنے چند اشعار سناتے ہیں۔ غالب نے مولانا سے اجازت مانگی۔
مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا. نیو یارک میں آپ بیلکنی میں بیٹھیں اور ایک اورنج اسکائی کو دیکھیں تو غالب نے وہیں بیٹھ کے لکھا ہوگا. مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستاں پر. مولانا نے کہا شاعری میں مصوری کا مزہ آ گیا ہے. وعدہ آنے کا وفا کیجئے، یہ کیا انداز ہے؟ وعدہ آنے کا وفا کیجئے، یہ کیا انداز ہے؟ تم نے کیوں سونپی ہے اپنے گھر کی دربانی مجھے؟ یہ غالب کا شعر بہت لوگوں نے نہیں سنا، جو غالب کو خود بہت پسند تھا. میں بھولا نہیں تجھ کو اے میری جان، میں بھولا نہیں تجھ کو اے میری جان، کروں کیا کہ یہاں گر رہے ہیں مکان. دلی کے اوپر لکھا تھا. غیر سے دیکھیے کیا خوب نبھائی اس نے، نہ صحیح ہم سے پر اس بت میں وفا ہے تو صحیح. ان کو کیا علم کہ کشتی پہ میری کیا گزری، دوست جو ساتھ میرے طالب ساحل آئے. مولانا مجھے اپنا ایک مصرع بہت اچھا لگتا ہے. گو نہ ملتے تھے پر ایک شہر میں تو رہتے تھے، ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. میں نے کہا مرزا برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. فاطمہ جناح نے کھانا شاید 2 لوگوں کے لیے پکایا تھا. کھانا آ گیا مگر کسی نے کھایا نہیں. سب چلے گئے، میں قائد کے پاس بیٹھا رہا. قائد نے کہا مسلمانوں کے لیے ایک ملک مجھ پر ادھار تھا جو میں نے چکا دیا. میں نے کہا اب جو پاکستان پر ادھار ہے وہ کون چکائے گا؟ انور مقصود خط طویل ہو گیا. تم ٹیلی ویژن کے ایک تجزیہ نگار ہیں عارف بھٹی صاحب. وہ میرا شعر نہیں پڑھتے، اسے بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. تم ان سے کہہ دو پاکستان کے 23 کروڑ، پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے جس میں 9 کروڑ شاعر ہیں. خدا کے واسطے ان کی شاعری پڑھ لیا کریں. خوش رہو، جیتے رہو. محمد اقبال. اور آج بہت بہت شکریہ شکریہ ارشد صاحب، آپ سے بس کہنا ہے مجھے کہ عمران خان بہت کامیاب دورے کے بعد آج واپس آئے ہیں، تو آج کلوزنگ سیریمنی نہیں ہونا چاہیے تھی. خوش رہیے، بس یہ سمجھیں کہ آج اوپننگ سیریمنی ہے.